بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجال الغیب کا جہاں ایک انوکھا جہاں ہے۔ روحانیت کی دنیا میں بسنے والے لوگ اپنی مخصوص دنیا آباد کیے ہوئے ہیں۔ ان تک رسائی کے لیے بڑے کو کاف عبور کرنے پڑتے ہیں، پھر ایمانی قوت کی چکا چوند روشنیوں سے آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ ہر پڑھا لکھا آدمی اس راہ پر نہیں چل سکتا، ہر مکتب فکر کا دانشور ان وادیوں میں نہیں جا سکتا۔ ظاہری علوم کے پروں پر پرواز کرنے والے اس فضا میں بے بال و پر ہو جاتے ہیں۔ علم و فن کے دعوے دار بھی عام طور پر اس راہ میں چلتے آبلا پا ہو جاتے ہیں اور دم توڑ دیتے ہیں۔ بعض تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں، بعض اپنے علم کے اندھیروں میں کھو کر رجال الغیب کے وجود کے ہی انکاری ہو جاتے ہیں۔ ہم رجال الغیب کو پا نہ سکے، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات نہیں کر سکے، مگر ہم نے محسوس کیا ہے کہ یہاں ایک جہاں آباد ہے جہاں اولیاء اللہ، غوث و کتب، افراد، ابدال، اوتاد، نقبا، اخیار اللہ تعالیٰ کے انوار میں روح تاباں اور درخشاں لے کر موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول کی امت کی داد رسی کر رہے ہیں اور آقا الصلاۃ والسلام کے فیضان کو تقسیم کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تجربات میں سے رجال الغیب کے مقامات، مراتب، اوصاف، پھر مخلوق خدا سے ان کی محبت، مصیبتوں میں لوگوں کی داد رسی، اہل علم و روحانیت کی رہنمائی پر اظہار خیال کیا ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا بڑا حصہ رجال الغیب کی تلاش میں گزرا۔ آپ نے ان کی تلاش میں دور دراز علاقوں کا سفر کیا، بے شمار رجال الغیب سے ملاقاتیں کیں، ان کی زیارتیں کیں، پھر ان سے روحانی فیض اٹھاتے رہے ہیں، بعض اوقات ان کی مجالس کے جلیس رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اکثر علماء روحانیت نے آپ کو بھی رجال الغیب میں شمار کیا ہے۔ ان کی تصانیف رجال الغیب پر روشنی ڈالتی ہیں، خصوصاً فتوحات مکیہ پر۔ جہاں انہوں نے رجال الغیب کے اخبار و مقامات کی نشاندہی کی ہے، وہاں رجال الغیب سے ملاقات کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ یہ جو طریقہ ادھر بتایا جائے گا، یہ انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ کار ہے۔ جس شخص کو رجال الغیب سے ملاقات کا شوق ہو وہ اس طریقہ کار کو اپنائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب رجال الغیب میں سے کسی ایک رجل غیب کو دیکھنے کی خواہش ہو تو پہلے یہ بات سامنے رکھے کہ وہ کسی ایسی مشکل میں ان کی امداد چاہتا ہے جس کا حل کسی ممکنہ طریقے سے نہ ہو سکے۔ جس وقت اسے ایسی مشکل درپیش ہو یا کوئی ایسا کام ہو جس کے حل کرنے میں ساری تدابیر عاجز اور متحیر ہو جائیں اور اس کی عقلی تدابیر کسی صورت کارگر نہ ہو سکیں، تو وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نہایت ذر و زاری اور خشوع و خضوع سے آقا الصلاۃ والسلام پر درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس کو اول و آخر پڑھا جائے گا، چاہے 3 مرتبہ، چاہے 5 مرتبہ، 7 یا 11 مرتبہ۔ میں یہاں پہ یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو 11 مرتبہ پڑھا جائے۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا رجال الغیب، السلام علیکم یا ایہا الارواح المقدسۃ، یا نقباء یا نجباء یا رکباء یا بدلاء یا اوتاد الارض، اوتاد اربعات یا اماما یا قطب یا فرد یا امناء، اغیثونی بغوثۃ وانظرونی بنظرۃ وارحمونی وحصلوا مرادی ومقصودی وقوموا علی قضاء حوائجی عند نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلمکم اللہ تعالی فی الدنیا والآخرۃ، اللہم صلی علی الحضر۔ اس کے بعد پھر 11 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اس کو پڑھا جائے۔ یہ التجا کرنے کے بعد چند قدم چلا جائے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی مشکلات کو دور فرمائے گا اور اپنی عنایات نازل فرمائے گا، خواہ رجال الغیب متشکل ہوں یا نہ ہوں۔ اس دعا کے مکمل جو جدول حروف ابجد کی مقدار ہے، ان کے جو اعداد ہیں وہ 20,024 ہیں۔ 20,024 کی مقدار میں اس کو چاہے پارٹیشن بنا لیا جائے یا اس کو ویسے پڑھ لیا جائے، دنوں کے اندر پڑھ لیا جائے، یا 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھا جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگے، اور اسے یقیناً فتح اور کامرانی ضرور بر ضرور حاصل ہوگی۔ اسی طرح مجلس میں اپنی حاجات کو پیش کیا جائے اور مشکلات و مہمات کو سامنے رکھا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان رجال الغیب کی طفیل تمام مقاصد اور مطالب کو پورا فرمائیں گے۔
اگر کوئی ایسی مشکل آ پڑے کہ اسے بادشاہ، حاکم یا ظالم سربراہ سے سابقہ پڑ جائے تو اس کی طرف جاتے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استمداد کی جائے اور اس کی پشت کی طرف سے جایا جائے، یعنی کہ سامنے سے نہ جایا جائے۔ کوئی بھی بڑا جو آدمی ہے، ظالم ہے، فاجر ہے، فاسق ہے، پیچھے سے جایا جائے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اپنا راستہ بدل لیا جائے، اس طرح اس کی مہمات اور مشکلات حل ہو جائیں گی اور وہ معزز اور مکرم ہو کر لوٹے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح بزرگان دین سے فیض حاصل کرنے کے لیے کسی بھی صاحب مزار کے دربار کے اوپر جا کر بڑی سے بڑی حاجت ہو، بڑی سے بڑی مشکل ہو، وہاں پر بھی جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور بیٹھ کر صاف ستھری حالت میں باوضو میں تو 2 نفل پہلے پڑھے جائیں اپنی اس حاجت کے جس مقصد کے لیے وہاں پر حاضری دی ہے، ان کے اوپر فاتحہ پڑھی جائے، پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے پھر یہی جو پڑھنے والا ان کا جو سبق ہے رجال الغیب سے اپنا رابطہ کرنے والا، وہ کئی افراد کو ان کی ظاہری آنکھوں سے نظر آتے ہیں، کئی کو ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتے، بلکہ وہ پس پشت رہتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ہمارے جو مقاصد ہوتے ہیں ان کو حل کروانے کے لیے ہمارے حق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے رجال الغیب سے فیض حاصل کرنا، رجال الغیب سے دعا کروانا اپنے حق میں، یا بڑے بڑے ایسے کام ہو جاتے ہیں جو انسان ایسی مصیبتوں میں، مشکلات میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے جس کے بارے میں کوئی پلان نہیں کیا ہوتا، لیکن ایسی مشکلیں، حادثات زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ جب تک زندگی رہے گی یہ غم اور خوشی، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ بڑی بڑی مشکلات سے نجات پانے کے لیے یہ ایک مجرب قسم کی یہ دعا ہے، اسی کا ہی ورد کیا جائے۔ اس کو پڑھ کے ہر نماز کے بعد رجال الغیب سے رابطہ بھی کیا جا سکتا ہے اور اپنی مصیبتوں کے لیے ان سے دعا بھی کروائی جا سکتی ہے۔ وہ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے مستجاب الدعا ہوتے ہیں۔ مستجاب الدعا ہونے سے مراد یہ کہ ان کی دعا اور بد دعا، یہ دونوں چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور رائیگاں نہیں جاتیں۔ وہ ہاتھ اٹھائیں اگر کسی کے حق میں دعا کے لیے تو اسی وقت فی الفور کن فیکون والی بات کرتے ہوئے اسی وقت دعا کی قبولیت کی جائے گی، اور اللہ نہ کرے، اللہ معاف کرے، یہ الفاظ کہنے بھی نہیں چاہیے۔ اگر وہ کسی کے حق میں بد دعا کر دیں تو وہ بھی مستجاب ہی ہو جائے گی، یعنی کہ وہ بھی کن والی اپنا ایک مقام رکھے گی جس کے بھی حق میں وہ کر دیں۔ اس لیے اچھی نیت کے ساتھ، اپنے خیر و عافیت کے ساتھ، اپنے دنیا داری میں معاملات میں کامیابی اور فتوحات حاصل کرنے کے لیے اس دعا کو پڑھا جائے۔ اول و آخر درود پاک کے ساتھ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھا جائے، برے کاموں سے بچایا جائے، ان کاموں کو زندگی میں سب سے زیادہ کیا جائے جن کو کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آقا الصلاۃ والسلام نے حکم فرمایا ہے، اور ان کاموں کو کبھی بھی نہ کیا جائے جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آقا الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا ہوا ہے۔ تو اس کو کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ نے چاہا یہ بڑی ایک کمال قسم کی چیز ہے اور یہ رائیگاں نہیں جاتی۔ آگے فیصلے کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، یہ کوشش ہے، محنت ہے، اور اسی کے توسل سے ہمیں بزرگان دین بھی مل جاتے ہیں۔ وہ کئی روپوں میں ہوتے ہیں، بچے کے روپ میں، بزرگ کے روپ میں، یا کوئی بھی ان کو جو صحیح لگے، جس طرح ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں ویسے بھی آ سکتے ہیں، یا جس طرح نہیں دیکھنا چاہتے ویسے بھی۔ اسے ان ایکسپلینڈ کہا جاتا ہے۔ ان باتوں کی، ان چیزوں کی تشریح نہیں ہو سکتی، یہ تو جب اس مرحلے سے گزریں گے تو پھر معلوم ہوگا کہ اس کو کرنے سے کیا اثرات سامنے آئے۔ تو کوئی بھی ہو، اس کو اپنا نماز روزہ کرتے ہوئے صاف ستھری حالت میں اس کو کر کے دیکھا جائے، بڑے بڑے کاموں میں، بڑی بڑی حاجات میں، بڑی بڑی تکلیفوں میں، تو انشاءاللہ تعالی یہ جو چیز ہے یہ بالکل مجرب ہے، اور یہ بڑے بڑے دکھوں، غموں، تکلیفوں سے نجات دلوانے کا ایک سبب ہے۔